جو کہتے ہیں کہ اس وقت عجیب و غریب قسم کی ڈسکشن جو کرنا شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی مطالعے کے، بغیر کسی تحقیق اور بغیر کسی تفتیش کے، تو یہ بھی الحمدللہ جو ہے نا اسی سلسلے یعنی پیغمبر اسلام کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ کئی صحابی خود کہ جو اس وقت عقد موقت کی جو ہے وہ پیدائش ہے جن کی، ان میں سے ابن زبیر بھی ہیں ان میں سے ایک، کہ جنہیں بعد میں کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہے نا وہ کیا ہو جاتا ہے، انہیں وہ ایسے قرآن سے اس قدر غفلت ہے اور تاریخ اور اپنے جو علماء ما سلف ہیں ان کی زحمتوں کو بالکل آج کل بھول کر ایک نیا جو سلسلہ اب کچھ نہیں آتا جاتا، اچھا بات یا شروع کر دیتے ہیں وہ تقیہ جو ہے، تقیہ کو آپ کا نظریہ ہے، تقیہ جن کا نظریہ انہیں بیان کرنے دو، یا جو بدا آپ کا نظریہ ہے، جب آپ کا نظریہ ہی نہیں ہے تو آپ کیوں چھیڑ رہے ہیں خواہ ان مسائل کو؟ اس پہ بھی انشاءاللہ مختلف آنے والی ہے مفصل انشاءاللہ۔ وقال پھر دوبارہ پڑھتا ہوں، وعن ابن زبیر قال ان الآیت نزلت فی ابی بکر، کیوں نازل ہوئی ہے؟ اس وجہ سے کہ لأنہ اشترى المماليك الذین اسلموا، اس وجہ سے کہ انہوں نے مختلف جو ہے وہ جو غلام تھے انہوں نے خرید کر آزاد کیا، مثل بلال، عامر ابن فہیرہ وغیرہما، یعنی بلال ہو گئے، عامر ہو گئے، انہیں کیا، وآتقہم، اور ان کو انہوں نے آزاد کر دیا۔ بس یہاں تک جو ہے چونکہ مطلب تمام ہو رہا تھا تو یہاں تک انہوں نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ اور بڑی آب و تاب کے ساتھ جو ہے نقل کیا ہے۔ لیکن اب محقق کا، مفسر کا جو نظریہ ہے، مجمع البیان کا فی تفسیر القرآن، اور مرحوم حسن تبرسی کی جو بات تھی اس کو جو ہے انہوں نے نقل نہیں کیا ہے کہ اصل جو ہے نا مطلب کیا ہے۔ اب آتے ہیں، میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ آرام سے دیکھ لیں کہ جہاں پہ جو ہے نا جس جملے کو انہوں نے کھا لیا ہے اچھے انداز کے ساتھ، دیکھیں یہاں پہ یہ وَالْأَوْلَى أَن تَكُونَ الْآيَاتِ مَحْمُولَةٌ عَلَىٰ عُمُومِهَا فِي كُلِّ مَن يُعْطَىٰ حَقُّ اللَّهِ مِن مَالِهِ وَكُلُّ مَن يَمْنَعُ حَقَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ۔ اس جملے کو جو ہے نا انہوں نے بڑے اچھے انداز سے گول کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ آپ جو ہیں ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، بلکہ کیا ہے کہ اولا کیا ہے کہ ان آیات کو عمومیت کے اوپر حمل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی فرد کو جو ہے نا وہ لے کر جو ہے نا آپ بیٹھ جائیں کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے آزاد کر دیا، بلکہ یہ کہنا ہے کہ فَالْأَوْلَى أَن تَكُونَ الْآيَاتِ، کہ بلکہ اولا یہ ہے، بہتر سب سے زیادہ یہی ہے کہ ان آیات کو محدود نہ کریں، آپ لمیٹیشن ان کی نہ بنائیں، ان کو لمیٹیڈ نہ کریں ان آیات کو کہ کسی فرد کے سلسلے میں آپ جو ہے نا وہ شروع ہو جائیں، بلکہ یہ آیات کیا ہیں؟ تکون الآیات محمولۃ علی عمومہا، اس کو عمومیت دیں، اس کو جو ہے نا وہ جنرل جو ہے نا ان کو دیکھیں کون کون سے ہیں۔ جو شخص بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کو ادا کرتا ہے، اس کی راہ میں انفاق کرتا ہے اور اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ آیتیں اس کو بھی شامل ہیں، کسی فرد کو شامل نہیں ہیں۔ اور جو بھی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں بخل کرتا ہے اور ان کو منع کرتا ہے، یا اپنا جو یعنی استغناء اور اپنی اظہار بے نیازی کرنا چاہتا ہے، ان کی ممانعت میں یہ آیتیں ہیں۔ اس طرح کیوں نہیں کہتے؟ انہوں نے اپنا نظریہ دیا، لیکن اس نظریے کو چھوڑ کر کیا کہہ دیا؟ ہاں جی یہ آیات یہ اجماع ہے، جملہ جو ہے وہ علامہ قمی نے بھی کہہ دیا ہے، اور تفسیر مجمع البیان علامہ تبرسی نے بھی، جو انہوں نے کہا کہ دارالمعرفہ کی چھپی ہوئی ہے، باہر کا جہاں کی چھپی ہوئی ہے کتابیں تو یہاں پہ بے شمار ہیں، میں نے کئی اس کے نسخے دیکھیں آج جی، اور کئی نسخے دیکھیں سارے باہر کے، میں عربی بھی لے کے آیا، یہاں پہ تو کئی اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہیں، یہاں پہ بھی انشاءاللہ مل جائیں گی، وہاں پہ کہ انہوں نے بھی کہہ دیا ہے اس کو، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے نہ جرا کی، یہ طریقہ رہا ہے ہمیشہ، یہ طریقہ رہا ہے نہ جرا کی، نہ قدر کی، نہ تعدیل کی، اور بلا جو ہے نا وہ امتیاز کیا کر دیا ہے، اور نہ ہی باطل کیا، مقبول ہیں یہ اس سلسلے میں۔ یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لیا ہے، یعنی آدھی بات جو یہاں سے ہے آپ نے دیکھا پوری کی پوری، وہاں سے یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے تفسیر جو مجمع البیان کی، یہاں سے شروع ہو گئی وہی واقعہ کہ جو پہلے آپ نے تفسیر قمی میں سنا، اس کے بعد یہ جو سارا واقعہ ہے ابو دحداح کا کہ جن کی شان میں نازل ہوئی، بزرگ صحابی، اس کے بعد ایک حصہ جو انہوں نے اپنے مطلب کا تھا اس مطلب کو لے کر
آگے پیچھے غائب کر دیا، اور انہوں نے جو نظریہ تھا علامہ طبرسی کا کہ جہاں پہ انہوں نے اپنا نظریہ دیا ہے کہ فَالْأَوْلَى أَن تَكُونَ الْآيَاتِ مَحْمُولَةٌ عَلَىٰ عُمُومِهَا فِي كُلِّ مَن يُعْطَىٰ، جہاں تک جو ہے انہوں نے یہ جملہ پورے کا پورا جو ہے نا وہ یہاں سے غائب ہو گئے، جہاں پہ ہم نے ہائی لائٹ بھی جو ہے نا وہ کر دیا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کس حد تک ایک آدمی کی جو تحقیقی یعنی اس کو سلیقہ کہا جائے یا تحقیقی روپ کہا جائے، آپ کا نظریہ، آپ کو طریقہ آپ بتا دیتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو یہ طریقہ ایک آر ہے، یہ نہیں ہے۔ آپ کو اگر یعنی کوئی تحقیقی ٹیم آپ کی ہے، وہ اگر آپ کو دے دیں، آپ کا فریضہ بنتا ہے جب آپ آ رہے ہیں ایک انٹرنیشنل میڈیا پر، فریضہ بنتا ہے کہ اس کے سارا جو سلیقہ ہے، اس کا سیاق ہے، سباق ہے، اس کو مطالعہ کرنے کے بعد، چونکہ نظریہ دے رہے ہیں آپ، جب نظریہ دے رہے ہیں تو پھر اس طرح نہیں، اس کو دیانت نہیں کہا جاتا ہے کوٹیشن میں، اس کو جو ہے نا ہمیشہ صحت بیان۔ ہم تو باہر کا پھر بھی معافی چاہتے ہیں اللہ سے سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ معاف کرے، چونکہ یہ معمولی چیز نہیں ہے علامہ طبرسی کی روح کو کہیں تڑپا دیا جائے، کہیں پہ جو ہے نا علامہ طباطبائی کی روح کو تڑپا دیا جائے، کہیں پہ علامہ قمی کے جہاں پہ نام و نشان ہی نہیں ہے ان کی روح کو تڑپا دیا جائے۔ یہ سارے ایسا نہیں ہے قبر سے پہلے ہی یہ آ کر جو ہے نا وہ صف بنا کے کھڑے ہوں، ہاں آپ نے کیا کیا میرے متعلق کہا تھا، آپ آ جاؤ میں تمہیں نظریہ، یہ نظریہ ہوتے ہیں۔ نظریے کو جو ہے نا چھوڑ کر اور وہاں پہ اپنے مطلب اور مفاد کی جو بات ہے اس کو لے لینا، اس کو تحقیق نہیں کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ آپ نے سنا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ایک خاص بات، جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو شاید کسی کے لیے بہت بری بات لگے اور شوق لگے اس کو، لیکن ذرا اگر تھوڑا بہت تحمل سے، صبر سے اور حوصلے سے ہماری باتوں کو سنیں اور پھر کتابوں میں جائے اور دیکھے کہ واقعاً ہم کیا کہہ رہے ہیں، تو یقیناً وہ میری اس بات کی تصدیق کرے گا کہ حقیقت میں دو نظریے سامنے آئے ہیں حضور کی رحلت کے بعد۔ ایک حکومت والوں کا نظریہ کہ اکثریت نے حکومت والوں کے چکر میں پڑھ کے وہ عقائد پیدا کر لیے کہ جو حکومت والوں کے مفاد میں چلتے ہیں، اور ایک نظریہ خود رسول اللہ کی ذریت سے پیدا ہوا جو کہ موجود تھا، جس کو ہم اسلام اصیل کہتے ہیں، خالص اسلام جسے کہتے ہیں، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ ہم جب آئینہ دکھاتے ہیں تھوڑا بہت برا تو لگتا ہے، لیکن بہرحال جاننا پڑے گا، ماننا پڑے گا۔ دیکھیے کتنا بڑا ظلم ہوا، ایک حکمران کی فضیلت کو کسی طرح کھینچ تان کے زبردستی بیان کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑا، اور جبکہ اس سورہ کے شان نزول میں ایک اور بزرگ اور محترم مکرم صحابی کا نام تھا، اور وہ تھا جناب حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس اعتبار سے بھی مظلوم ہے کہ ان کا ایک جگہ پہ بھی نام نہیں لیا گیا۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ جن کے شان میں یہ سورہ نازل ہوا، ایک جگہ پر بھی ان کا نام نہیں لیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حکومت والے نہیں ہیں، اقتدار والے نہیں ہیں۔ اس لیے اب ذرا دیکھیے کہ ہم جو بات ہم نے بتائی ہے، دونوں تفسیروں کا انہوں نے حوالہ دیا، وہ غلط ثابت ہوا، اور وہاں ابو دحداح کی شان میں یہ سورہ نظر آ گیا۔ تو یہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہے، اتفاق سے اہل سنت کی کتابوں میں بھی نام حضرت ابو بکر کا نہیں آیا ہے، بلکہ ابو دحداح کا ہی ذکر آیا ہے، اور پہلا ذکر جو آیا ہے وہ ابو دحداح کا ہی ہے۔ اگر ابو دحداح کے لیے یہ بات کہی جاتی کہ یہ سورہ ابو دحداح کی شان میں نازل ہوا ہے اور اس میں مفسرین کا اتفاق ہے تو پھر غلط نہ ہوتا، لیکن ابو دحداح ایک جو حکومتی آدمی نہیں ہے، جن کا سروکار حکومت والوں سے نہیں تھا، لیکن اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک وہ اتنے عظیم تھے کہ ان کی شان میں